وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت محبت بہت عزت سے پیش ہو۔ والدین تمہاری طرح مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا، تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنے تو جب تک وہ دنیا میں ان کی عزت تم پر فرض ہو گئی، ان کا احترام تم پر لازم ہو گیا، ان کی خدمت کرنا تم پر فرض ہو گیا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ والدین نیک ہوں یا مسلمان ہوں، والدین کافر بھی ہوں بدکار بھی ہوں، اولاد پر ان کی خدمت فرض ہے۔ وہ معاملہ ان کا پروردگار عالم کے ساتھ ہے۔ والدین کافر بھی ہوں تو بیٹا ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتا ہے، انہیں تبلیغ کر سکتا ہے، سمجھانے کی کوئی، لیکن ادب و احترام کے دائرے کے اندر توہین نہیں کرے گا، جھڑکے گا نہیں، ناراض نہیں ہوگا، غصے نہیں ہوگا، خدمت کرے گا۔ ان کا وہ معاملہ اللہ کریم کے ساتھ ہے، وہ جانے اس کی مخلوق جانے۔ ہاں صرف ایک بات طے ہے کہ والدین کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جس میں اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ والدین اگر بزرگ ہو جائیں تو ان کی اجازت کے بغیر فرض کفایہ کو ترک کیا جا سکتا ہے، فرض عین نہیں۔ یعنی والدین کہ نماز ادا نہ کرو تو نماز فرض عین ہے، یہ نہیں چھوڑی جائے۔ لیکن گاؤں میں کوئی جنازہ ہو رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں اور والد بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، اس نے کوئی کام کہہ دیا یہ کرو، تو فرض کفایہ چھوڑ دے گا، ان کی اطاعت کرے گا۔ حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ جہاد اگر فرض عین ہو جائے تو جا سکتا ہے، فرض کفایہ ہو تو اسے اجازت نہیں ہے جب تک وہ اجازت نہ دے۔ فرض کفایہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو وہاں ہیں وہ کافی ہیں، سب کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جنازے میں 2-3 بندے بھی چلے گئے تو کافی ہیں، 15, 20, 50, 100 ہو گئے تو پھر ہر فرد کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرض ہے لیکن فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ کافی ہو۔ تو ایسے تمام امور میں والدین کی کفالت پہلے ہوگی ان کی اجازت سے جیسے کہ ہم تبلیغ پر چلے جاتے ہیں، فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ تبلیغ کریں تو وہ کافی ہے، ضروری نہیں کہ ہر مسلمان اٹھ کر تبلیغ کرنے لگ جائے، تو وہ اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرائض جو ہیں ان کو چھوڑ کر نہیں ہوگا، جیسے بیوی بچوں کا سنبھالنا، ان کے دوا، ان کے کاروبار، ان کے سکول، ان کے آنے جانے کا اہتمام کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، وہاں سے فرصت ہوگی ان سے پروگرام طے کرے گا اور ان کا اہتمام کرے گا کہ میری غیر حاضری میں یہ بندہ ذمہ داری ادا کرے گا، یا فلاں تمہارا یہ کام کرے گا، یا یہ اخراجات کے سارے پیسے، پھر جا سکتا ہے۔ اور یوں ہی ذمہ داریاں چھوڑ کر بھاگ جانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ میں تو اللہ کے کام کی جا رہا ہوں، یہ اللہ کرے گا۔ یہ اللہ نے تمہارے نکاح میں دی، تم نے اللہ کے نام پر نکاح کیا، اللہ نے تمہیں اولاد دی، اس کی تربیت اللہ نے تم پر فرض کی، تم پھر کل کہہ دو گے کہ میں تو اللہ کا کام کر رہا ہوں، میری نمازیں اللہ خود پڑھے؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ ساری عبادت ہے، اور عبادت تمہیں کو کرنی ہے، وہ تو معبود ہے، اس نے عبادت نہیں کرنی، اس کی عبادت کی جائے گی۔ تو فرمایا والدین دنیا میں آنے کا سبب بنے، وہ کافر بھی ہوں تو ان کی خدمت فرض ہے۔ تو اللہ تو وہ مالک ہے جس نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت سے ساری مخلوق کا خالق، اس کا کتنا حق ہو، اور پھر اس کے احسانات مسلسل ہیں، یہ نہیں کہ ایک دن پیدا کر کے اس نے چھوڑ دیا، ہر سانس اس کی عطا ہے، ہر لمحہ اس کی عطا ہے، ہر ذرے رزق اس کی عطا ہے، مال دولت اولاد عزت جو کچھ ہے سب اس کا کرم ہے، جو مسلسل رحمت باری برس رہی ہے، اس کی اطاعت کس درجے کی جائے، ذرا سوچو بیٹھ کر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔
اگر والدین تمہارے پاس آج بوڑھے ہو جائیں، دونوں ہوں، ماں باپ ہوں، یا دونوں میں سے کوئی ایک رہ جائے، تو فرمایا ان کے سامنے کوئی ایسی دل آزاری کی بات نہ کرو. فلا تقل لهما اف. عربی میں ایک محاورہ تھا کہ لوگ جب کسی سے خفا ہوتے، ناراض ہوتے، تو کہتے افن لکا، افن لکا، تم پر اف ہو. فرمایا خبردار والدین کے سامنے کبھی ایسا نہ کہنا کہ میں تم سے بیزار ہوں. نہ، ان کا ادب پیش نظر رکھنا. ولا تنہرہما، اور کبھی کوئی ایسی بات نہ کرو جس میں جھڑک ہو. وہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، اس کا جواب انہوں نے اللہ کو دینا. تم ان کے ایڈمنسٹریٹر یا حکمران نہیں ہو، تم والدین پر حکم نہیں چلا سکتے. کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا جس میں جھڑکی ہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جب بھی بات کرو محبت سے بات، پیار سے بات. حتیٰ کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت پناہی میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والد میرا مال اٹھا لیتے ہیں، میں بڑی مشکل سے پیسہ کما کر لاتا ہوں، وہ اٹھا کر کسی کو دے دیتے ہیں، کہیں خرچ کر دیتے ہیں، مجھے بتاتے بھی نہیں، مجھ سے پوچھتے بھی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالو کا ابی لابی کا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم مال کی بات کر رہے ہو، تمہاری جان بھی اس کی ملکیت ہے. تم اور تمہارا مال تم والد کی ملکیت ہو. اگر باپ بیٹے کا مال خرچ کر دیتا ہے تو اسے پوچھنے کی ضرورت ہے. سو فرمایا ان سے پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو، عزت و احترام سے بات کرو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ ان کے سامنے جھک کر رہو، پیار کے انداز میں رہو، عزت و احترام کے انداز میں رہو، اور ان کے لیے دعا کیا کرو. والدین کے لیے خاص دعا کیا کرو، اللہ ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں پیار سے انہوں نے مجھے پالا تھا. جب میں کسی قابل نہیں تھا، یہ راتوں کو جاگتے رہے، مجھے سلاتے رہے، خود بھوکے رہے، مجھے کھلاتے رہے، میری تربیت کی، مجھے پالا پوسا، مجھے جوان بنایا. تو بھی ان پر رحم فرما، ان کی کوتاہیاں معاف فرما، ان کے گناہ معاف فرما، ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور یہ یاد رکھو اللہ کے ہاں مکاری نہیں چلتی، اللہ کے ساتھ ایکٹنگ نہیں ہو سکتی کہ تمہارے دل میں کچھ ہو اور بظاہر کچھ دکھاؤ. اس طرح نہیں ہو سکتا. اس لیے تو تمہارا پروردگار جو کچھ تمہارے اندرون دل ہے اس سے بھی واقف ہے، وہ جانتا ہے. اور اگر تم نیکی کرو گے تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں پر اپنی مغفرت نچھاور کرتا ہے اور ان سے ان کی خطائیں اور کوتاہیاں معاف فرما دیتا ہے. اگر تم نیکی کرو گے، اپنے والدین کی خدمت کرو گے، تو وہ بھی تمہیں دعائیں دیں گے، لوگ بھی تمہیں اچھا کہیں گے، اور اللہ بھی تمہارے گناہ معاف فرمائے گا. لیکن خلوص دل سے ہو، جو کچھ ہو وہ دل کی گہرائی سے ہو، ایکٹنگ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بلکہ سچ مچ ہو. لہذا والدین کی خدمت فرض ہے. عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، لیکن اسی کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار تھا. ایک جہاد کے سفر میں کچھ بات ہوئی اور اس نے ابن ابی نے ایسی بات کر دی کہ ہم نے ان مہاجرین کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، اور اگر ہم لوگ ان کی مدد نہ کریں تو یہ بھوکے مفلس خود ہی شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے. اس طرح کی بات کوئی اس نے کی. وہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جواب طلبی کی تو وہ مکر گیا. میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی. وہ قرآن کریم میں آج بھی وہ آیات مبارکہ موجود ہیں کہ اس نے ایسا ایسا کہا. تو اس کا بیٹا شہر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں شہر میں نہیں، تم کہتے ہو مسلمان شہر سے نکل، میں تمہیں شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا. اس نے بارگاہ رسالت میں
شکایت کی تو حضور نے اسے فرمایا کہ تم باپ کا راستہ نہیں روک سکتے. جو کچھ یہ کرتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ اس سے محاسبہ کرے گا. تم نہیں کر سکتے، تمہارا باپ ہے، تم اس کا راستہ چھوڑو. اب اس سے بڑا جرم کیا ہوگا کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، مسلمانوں کی توہین کی، حضور کی دل آزاری کی. آپ نے فرمایا نہیں بیٹا، تمہارا باپ ہے جیسا بھی ہے، تم نہیں سزا دے سکتے، تم محاسبہ نہیں کر سکتے. اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ تو فرمایا والدین تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں، تمہیں بچپن میں پالا ہے، ان کا اتنا حق ہے کہ اگر وہ کیسے بھی ہیں، نیک ہیں پھر تو بہت اچھی بات، تو ویسے ہی ان کا حق بنتا ہے. اور نیک نہیں ہے یا مسلمان بھی نہیں ہے تو اولاد پر ان کا حق ہے کہ ان کی خدمت کرے، انہیں سنبھالے، اور بڑھاپے میں انہیں اس طرح سنبھالے جس طرح بچپن میں انہوں نے سنبھالا، اور ان کے حق میں دعا کرے یا اللہ ان کی خطائیں معاف فرما، اور اگر یہ غلط راستے پر ہیں تو انہیں ہدایت دے دے. یہ بھی بیٹے کے فرائض میں سے ہے. انہیں جھڑکے نہیں، ان سے ناراض نہ ہو، بات پیار کے انداز میں کرے، شفقت کے انداز میں کرے. اور فرمایا جو خود مخلوق ہیں، جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا، تیرے جیسی مخلوق ہیں، ان کا اتنا احسان ہے کہ تیرے دنیا میں آنے کا سبب بنے، تو ان کی اطاعت اتنی فرض ہو گئی ہے. تو جو رب العالمین ہے اس کی اطاعت کا درجہ کیا ہوگا؟ کتنی شدت سے فرض ہوگی. کیوں اس طرح غفلت کرتے ہو؟ کتنی شدت سے فرض ہوگی.